سر پیٹرول کے حوالے سے پلیز بتائیے, راتوں رات 55 روپے زیادہ ہوا ہے ٹھیک ہے, لیکن لوگ پھر بھی باہر تھے, وہ 55 روپے والا پیٹرول جو زیادہ وہ بھی افورڈ کرنے کے لیے تیار ہے. ایک تو یہ المیہ ہے, اور دوسرا یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس کو آپ اوور آل کیا دیکھتے ہیں؟ جس ملک میں مہنگائی ہوتی ہے, جس ملک میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, اس ملک کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے. واقعی نہیں, یہ کہتے ہوتے تھے یہ لوگ نا, آج کے جو حکمران ہیں اچھا یہ ٹھیک, کہتے ہوتے تھے نا, ان کے اب کلپ چلا رہے ہیں تمام چینلز پہ. حالانکہ یہ والے جو قیمتیں بڑھنا ہے کیموفلاج نہیں ہے, یہ کوئی پیٹرول بم نہیں گرایا جا رہا, یہ ایک نیچرل کرائسس ہے پوری دنیا میں. حالت جنگ ہے نا, سچویشن مگر اس کے باوجود 55 روپے بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ سر, کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے ان کے پاس. وہ بھائی مجھے آ کے نا وہ کہہ رہے تھے سارے ٹیم کے لوگ کہ باہر پیٹرول پمپس پہ لائنیں لگ گئی اور اتنی لمبی لائنیں اور لوگ ٹینک فل کرا رہے ہیں. اچھا بھائی, پہلی تو بات یہ ہے, دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ کے پیٹرول پمپ مالکان ہیں, ان کے پاس جو پیٹرول کا ذخیرہ ہے ان کے ٹینکس کے اندر, وہ جب تک اس کی پرانی قیمت پہ خریدا ہوا ہے آپ نے, تب تک تو پرانی قیمت پہ آپ اس کو سیل کریں نا. تو 9 بجے سے ہی انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ یا تو پمپ بند کر دیے تاکہ 12 بجے کے بعد 55 روپے بڑی ہوئی قیمت سے بیچیں گے. اس سے بڑی منافقت تسبیحہ پکڑی ہوئی ہیں, ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں پیٹرول پمپ مالکان نے, اور 9 بجے سے انہوں نے, اور اگر دینا بھی ہے تو تھوڑا تھوڑا پیٹرول دے رہے ہیں, اور 12 بجے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ رات 12 بج جائے اور نئی قیمتوں کا اطلاق ہو جائے تاکہ وہ منافع خوری کر سکیں. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا کسی نے. یہ ظلم کی انتہا ہے. یہ بات کوئی نہیں, بات کتنی ہے, 9 10 11 12 3 گھنٹوں میں ان کی اصلیت, ان کی مسلمانیت نکل آئی, ٹھیک ہے, ان کی حب الوطنی وہ نکل کے سامنے آ گئی 3 گھنٹوں کے اندر. وہ گند کیا انہوں نے, ان پیٹرول پمپ مالکان نے وہ گند کیا. اس مافیا, یہ مافیا ہے. انہوں نے 9 بجے لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. لوگ گھروں سے نکلے ہیں کہ چلے آخری دفعہ تھوڑا کم قیمت والا ڈلوا لیتے ہیں. 3-4 دن ہی چل جانا تھا ان کا. بشرا میری بات کو سمجھیں کہ جو نئی قیمت ہے وہ تو ابھی آپ نے پرچیز کرنا ہے نا. جو نئے کنٹینرز آنے ہیں اس کی آپ نے نئی قیمت ادا کرنی ہے. اس کے بعد آپ 55 روپے زیادہ چارج کریں نا. ابھی تو نہیں, ابھی تو پرانا آپ کے پاس پڑا ہے, اچانک فیصلہ ہوا ہے, پریس ریلیز آئی ہے, سمری سائن ہوئی ہے, اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اور وہ اطلاق ہونا رات 12 بجے کے بعد, اور آپ نے ابھی سے اس کو روک لیا ہے, ذخیرہ کر لیا ہے کہ اس کو آپ بیچیں گے جب اطلاق ہوگا مہنگا کر کے. یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پاکستان کے پیٹرول پمپوں پہ گزشتہ روز 4 گھنٹے یہ منافقت, یہ منافع خوری, یہ ڈرامہ ہوا ہے. پیرا فورس پتہ نہیں کہاں تھی کل, چھٹی پہ تو نہیں تھی پیرا فورس, جمعے کو چھٹی کرتے ہیں یہ پیرا فورس والے, یا پیٹرول پمپ پہ نہیں چلتی, پہ تو ہوتے ہوں گے وہ آلو کی ریڑیوں پہ, ٹماٹر کے ٹھیلوں پہ, اور کیلے اور اورنج کے ریٹ صرف دیکھنے ہیں پنجاب حکومت نے اور وفاقی اداروں نے. انفیئر پیٹرول پمپ مافیا پہ نہیں چلتی آپ کی, غلط ہے. ڈرتے ہیں آپ اس سے, جو اگر پیٹرول لے لیتے 12 بجے مارتے ہیں آگے سے, وہ 3-4 دن چل جانا تھا. تو سو واٹ مس, وہ تو ایک علیحدہ چھوٹ میں پہلو ہے نا کہ چلیں اب اگر جنگی صورتحال رہتی ہے. اور جو آلریڈی خریدا ہوا پیٹرول ہے پرانے ریٹ پہ, وہی اس نا, کو مہنگے ریٹ پہ کیسے, یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نئی شپمنٹ آپ کی آ گئی ہے, نئے جو ہے نا وہ اس کو آپ کنٹینر کہتے ہیں, ٹرالر کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, وہ جب نئے ٹرک جب آپ جو ہے نا وہ آف لوڈ کرتے ہیں نئے ریٹ کے مطابق, وہ آپ نئے ریٹ کے مطابق بیچیں ایمانداری سے. یہ ہے ایمانداری کا تقاضا. اور اگر آپ مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایران اور اسرائیل امریکہ جنگ میں وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں, اور اس میں 4 گھنٹے میں آپ منافع خوری کر رہے ہیں, اور آپ کے لیے وہ سیزن بن گیا ہے, آپ کی وہ عید ہو رہی ہے, تو پھر لعنت آپ کی ایسی کمائی کے اوپر. اور ان اداروں کو کیا کہیں کہ جو فوٹو سیشن میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کو کیمرے سننے لگ گئے ہیں, وہ کس سے کاروائی کر رہے ہیں. او بھائی کہاں کاروائی کل کی آپ نے, کیا ظلم کیا پورے پاکستان کے پیٹرول پمپس نے لوگوں کے ساتھ, اور پھر موٹر سائیکل والے کو اتنا دینا ہے اور گاڑی والے کو اتنا دینا ہے, فلاں کو نہیں دینا, اور ڈرامے بازی اور لائنیں لگی ہیں, اور پیٹرول کی مشین خراب ہو گئی, کہیں پہ کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے کہ 12 بج جائیں کسی طرح. سر
بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ابھی. میں یہ چاہے ہم پڑھ ہی رہے تھے آف دا ریکارڈ بات بھی کر رہے تھے. سر سنا ہے کہ 3-4 دن بعد 100 روپے زیادہ ہو رہا ہے جی دیکھیں اب سنی سنائی باتوں پہ تو ہم وہ نہیں کر اور پھر سکتے، اور لیکن مہنگا ہو رہا ہے. آپ کو کیا ظاہر لگتا ہے ہے؟ دیکھیں اب اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو اور جو ہے نا وہ ترسیل جو ہے ہاں جی وہ نہیں رکتی ہے، ہاں جی. سپلائی رکتی ہے، نیٹ اور ورک ڈیمانڈ سپلائی زیادہ کا ہے. ہاں ڈسکس جی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ تو حکومت ظاہر ہے کہ ہاتھ پیر مارے گی نا کہ ہمارے پاس اپنے پاس کتنا کچھ سٹوریج ان ہے، کے پاس کتنے یا عرصے نہیں. کا. میرا خیال ہے کہ 1 ماہ کا تو کم از کم صرف ایک ماہ. ہوگا. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ چائنا سے ایک مبینہ اطلاع ہے کہ چائنا کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے. چائنا کے پاس بڑی موزوں ایک ہاں جی سٹوریج ہے اور یہی اس ملک کی ترقی کا راز بھی ہے. تو شاید چائنا اس میں ہمیں تھوڑا ہیلپ آؤٹ تعاون کر کرے دے. گا اور ہم وہاں سے لیں گے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے. اور ہمارے جو ایک ایگریمنٹس ہیں جہاں سے ہم لے رہے تھے بحالت مجبوری ہمیں دوسری کمپنیز کے ساتھ اور دوسری کنٹریز کے ساتھ کچھ معاہدے لیکن ادروائز جو ہے نا اوور آل یہ جو پیٹرول کرائسس ہے ان ملکوں میں بھی پیدا ہونے جا رہا ہے جہاں جو اس وقت جارحیت کر رہے ہیں، جو بربریت کر رہے ہیں، جو قتل و غارت کر رہے ہیں، یہ وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. یہ صرف پاکستان متاثر نہیں ہو رہا. سر یو ایس سے جو کہتے ہیں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم اس کو راستہ جو کھلوا لیں گے آپ نئے ہارمز. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی چیزیں تھوڑی بہتر ہوں یہ گی؟ ودن ڈونلڈ رمضان کو پریشر آئے گا. ٹرمپ کی کوئی اس کی جو ہے نا خواہش پہ تھوڑا ہی کھلنا ہے. آپ نئے ہرمز تو ادھر جنگ بندی ہوگی تو آپ نئے ہرمز وہ کھولیں گے نا. کوئی آپ کو لگتا ہے ویسے تو obviously مس بات وہی وہیں کہہ رہا پر ہوں آ نا، کے بات تو وہیں پہ ہے کہ بات وہیں پر آ جاتی ہے. جب ہاں جی مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے، جب تو آپ پھر جا کے یہ چیزیں قتل و غارت گری بند true. کریں گے، جب ایران کے معصوم شہریوں پہ حملے بند کریں گے تو ہی مذاکرات کا دور شروع ہوگا، تو ہی جنگ بندی کی طرف جائیں گے، سیز فائر کی طرف جائیں گے. تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے آبنائے ہرمز کا کھلنا. بالکل درست بالکل درست. چلے دیکھتے ہیں کیا اس وقت پوری جو دنیا ہے نا اس لپیٹ میں ہے. کہیں نہ کہیں سے سب متاثر ہو رہے ہیں. شہریوں کی بات کریں، گلف ایریز کی شہریوں کی بات کریں، پاکستان، ایران، فلسطین، افغانستان، یو ایس، اسرائیل، یہ تمام اس میں شہری بھی ہیں وہ پس رہے ہیں. اینی ویز ایک امن و امان کی صورت قائم ہو، مذاکرات کی طرف جائیں یہ کنٹریز اور آپس میں جو حالت جنگ ہے یہ ختم ہو جائے اور سیز فائر یا جنگ بندی ہو آف کورس ہو اور ودن رمضان ہو، رمضان کی برکت اور رحمتوں کے سنگ ہو.